بانی پی ٹی آئی سمیت اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی۔ شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار، شیریں مزاری، زرتاج گل کے نام ECL میں ڈال دیے گئے۔ شیخ رشید، فواد چودھری سمیت 139 رہنماؤں پر بیرون ملک جانے پر پابندی عائد۔ ذرائع نے بتایا 9 مئی فسادات کے تنازع میں نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست سمیت سفارش وفاق کی حکومت کو بھجوائی۔ ECL کمیٹی نے سفارشات وفاق کی حکومت کو منظوری کے لیے بھجوائی تھی۔ وزیر دفاع نے ترجمان پاک افواج کے بیان کی تائید کر دی۔ کہا DG ISPR نے محتاط زبان استعمال کی، لیکن میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں۔ بانی کی ہمشیرہ نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی، کیا کوئی پاکستانی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ رویہ ہوگا تو اس طرح کی زبان ہی استعمال کی جائے گی۔ آپ طالبان کے حق میں آواز نہ اٹھائیں، دہشت گردوں کی حمایت نہ کریں، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں نہ کریں، بھتہ ادا نہ کریں۔ یہ پاکستانیت نہیں، پاکستان دشمنی ہے۔ آج بھی ٹویٹر سے وہی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ دوران جنگ بھی فوجی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ بانی ہر چیز پر بیان دیتا ہے، دوران جنگ اپنے جوانوں کے حق میں بیان کیوں نہیں دیا؟ DG ISPR نے بانی PTI کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا جیل میں بیٹھا ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا، اس کا بیانیہ اب نہیں چلے گا۔ وہ ذہنی مریض فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ وہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو NDU جانے پر غدار کہتا ہے۔ تم ہو کون؟ کس کی زبان بول رہے ہو؟ وہ سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے اس کے ساتھ چلے تو ٹھیک ورنہ سب غلط۔ اب اس کی سیاست ختم ہو چکی۔ ماضی کے سیاستدانوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو یہ شخص کر رہا ہے۔ اس کا باپ بھی فوج میں درار نہیں ڈال سکتا۔ جب تک پاکستان ہے تب تک فوج ہے۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم کھڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فوج نہیں فرد واحد کے خلاف ہیں، ہم ایک ادارہ ہیں۔ فوج پر حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن کے نتائج مریم نواز کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح مل کر کام کریں تو اگلے انتخابات میں پورے ملک میں نون لیگ کا نعرہ بلند ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئے تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں اگلے انتخابات میں تاریخی نتائج آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا نواز شریف نے جس تعمیراتی سیاست کی بنیاد رکھی، مریم نواز اس کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم سے گوجرانوالہ کی تقدیر بدلے گی۔ طلباء، مریض، مزدوروں اور عام شہریوں کا سفر آسان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کے بجائے صوبے کی ترقی پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گوجرانوالہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی توجہ اڈیالہ جیل پر لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے فتنے کی حکومت ہے۔ آج وہ صوبہ کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میاں والی سے ایک شخص اقتدار میں آیا لیکن یہ شہر آج بھی کھنڈر ہے۔ پنجاب میں اس سال 2600 ماڈل ولیج بنائیں گے۔ رنگ روڈ لاہور کے پاس نواز شریف ڈسٹرکٹ بننے جا رہا ہے، جہاں ان امراض کا بھی اسپتال بن رہا ہے جن کا علاج پاکستان میں نہیں۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہمیشہ آمریت کے خلاف رہا ہے، جانوروں کے خلاف کبھی نہیں رہا۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، ایک آگ لگی ہوئی تھی پورے پاکستان میں۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ بدترین حالات میں بھی پیپلز پارٹی نے اداروں کو نشانہ نہیں بنایا۔ قائد عوام ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی، بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ آپ کو ابھی جیل میں 2.5 سال ہی ہوئے ہیں اور اپنے ہی ملک اور اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کہتے ہیں DG ISPR کی پریس کانفرنس بالکل درست تھی۔ اس ملک کو تا قیامت کوئی خطرہ نہیں ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेज की टांक और लकी मरवत में कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम पर हमलों में मुलव्वस थे। क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान की फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके सुई में कालादम तंजीम के कमांडर समेत 100 से जायद अफराद ने हथियार डाल दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कौमी धारे में शामिल होने वालों को मुबारकबाद। कहा वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफ़र का आगाज़ किया। ये वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी हैं। जो रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझेगा उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। अफगानिस्तान से मुनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही हैं और नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। इंसदाद मुनशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मुनशियात केसेस की निशानदही अव्वलीन तरजीह है। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं, हर शोबे में ताउन जारी रखेंगे। हरीपुर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू कर दिया गया। इब्तदाई मरहले में वापडा ने अफगान कैंपों की बिजली मुनक़ता करना शुरू कर दी। ट्रांसफार्मर उतारना शुरू। अफगान कैंपों में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। एक माह के दौरान पंजाब और सिंध से बड़ी तादाद में अफगान शहरी हरीपुर मुंतकिल हुए। इस्लामाबाद स्कूटी हादसे में जाबाग 2 लड़कियों के खानदानों ने मुलजिम को मुआफ कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिलीज ने बयान दिया। मुतासरा फैमिलीज के बयान के बाद मुलजिम अबूजर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। एक लड़की के भाई ने अदालत में बयान दिया। वालिदा को ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड किया गया। दूसरी लड़की के वालिद का बयान भी अदालत में रिकॉर्ड किया गया। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला सज गया। कराची नेशनल स्टेडियम में शानदार तकरीब। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी ने गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। टीमों ने मार्च पास्ट किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशाल रोशन की। जेवलिन थ्रो का भी मुजाहिरा किया। गेम्स में 11,000 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। नौजवान हमारा मुस्तक़बिल है। उम्मीद है ये बच्चे मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए आलमी अवार्ड जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा नेशनल गेम्स का इनेकाद बैन सूबाई हम आहंगी की मिसाल है। तकरीब में गवर्नर सिंध सूबाई वज़रा भी शरीक थे। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हॉस्टल पर फायरिंग से 11 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वालों में 3 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुसल्लह अफराद हॉस्टल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ब्राजील के साओ पाउलो एयरपोर्ट पर तैयारे में आग भड़क उठी। धुआं भरने से मुसाफिर खौफजदा हो गए। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैल गई। मुसाफिरों को तैयारे से बर वक्त बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग तैयारे में सामान लोड करने वाले आलात में लगी। लोधरा में 7 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जान बहक। रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने निकला था। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे को मैनहोल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन जान न हो सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DC को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। कहा
کسی معصوم جان کو سرکاری افسر کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ پنجاب میں مبینہ پولیس مقابلے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، میاں داؤد ایڈوکیٹ سمیت متعدد وکلاء نے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا جنوری 2025 سے پنجاب میں مبینہ مقابلوں میں 1100 شہریوں کو قتل کیا جا چکا۔ اعلیٰ عدلیہ فیصلوں میں مبینہ پولیس مقابلے آئین و قانون کے خلاف قرار دے چکی ہے۔ عدالت FIA کو جنوری سے آج تک تمام پولیس مقابلوں کی انکوائری کا حکم دے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 38 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا۔ 12 کروڑ ڈالر رعایتی قرض ہوگا، 40 لاکھ ڈالر امداد شامل ہوگی۔ ADB اعلامیہ کے مطابق رقم پنجاب میں تعلیم، صحت اور زرعی شعبے کی بہتری پر خرچ ہوگی۔ صدر FPCCI کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد۔ عاطف اکرام شیخ کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پاکستان کے دفاعی شعبے کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ بزنس کمیونٹی اس تعیناتی کو ملک کی سلامتی کے لیے خوش آئند پیش رفت سمجھتی ہے۔ مارکہ حق میں ان کی دلیرانہ قیادت اور شاندار فیصلہ سازی نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کیا۔ مسلح افواج کا میجر شبیر شریف شہید کی 54ویں برسی پر خراج عقیدت۔ شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے، چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف نے شہید کو قوم کا قابل فخر ہیرو قرار دیا۔ میجر شبیر شریف شہید نے 1965 کی جنگ میں ستارہ جرت حاصل کیا۔ 1971 میں سلیمان کی ہیڈ ورکس پر دشمن کے حملوں کو دلیری سے ناکام بنایا۔ بھارتی ٹینک کا فائر لگنے سے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تاریخی بابری مسجد کی شہادت کو 33 برس بیت گئے۔ بھارت میں مسلمانوں کا مذہبی ورثہ آج بھی غیر محفوظ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ آج بھی ہندوتوا کے عدم برداشت رویے اور مذہبی امتیاز کے خلاف کھڑے افراد کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ مذہبی ورثے اور مقدس مقامات کا تحفظ بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سکھ فار جسٹس کا بھارت کو امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ گرپتونت سنگھ نے امریکی صدر کے نام خط میں بھارت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ کہا بھارتی ایجنسیاں بیرون ملک قتل کی سازشوں میں ملوث ہیں۔ بھارت میں سکھوں پر سیاسی اور مذہبی جبر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی آؤٹ سورسنگ کمپنیوں پر ویزا فراڈ کا الزام لگاتے ہوئے کہا بھارت کو سفری امیگریشن پابندی کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ بھارت نشستن گفتن برخاستن ثابت ہوا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق روسی صدر کے دورہ بھارت اور نریندر مودی سے ملاقات پر دنیا بھر کی نظریں تھیں، لیکن کسی بڑے معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ سخوئی جہازوں کی ڈیلیوری، اپ گریڈیشن میں تاخیر اور S-400 سسٹم کی مزید خریداری پر بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمات۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے احمد نورانی، جمین فاروقی اور سمابیہ طاہر کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا۔ گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کرنے کا حکم۔ NCCI نے تینوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے تھے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں مسلح افواج کے خلاف بات کرنے والا ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دہشت گرد پاکستان پر جنگ مسلط کر رہے ہیں، کیا ان کے خلاف کسی نے بیان دیا؟ سلامتی کے اداروں کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ حرمین شریفین کی پاسبانی ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ مارکہ حق میں شکست پر بھارت اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ کراچی ڈیفنس کے علاقے خیابان مجاہد میں تاجر کے گھر میں 5 کروڑ روپے کی ڈکیتی۔ گھریلو ملازم بلال اور ساتھیوں کے خلاف تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج۔ ملزمان گھر میں موجود نانی سے 20 تولے کے کڑے، 5 انگوٹھیاں، الماری میں رکھے 10 طلائی سیٹ، سونے کے بسکٹ اور 4 لاکھ روپے کیش لے اڑے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا کے پہلے امن ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ رنگا رنگ تقریب واشنگٹن میں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دنیا امن کی وجہ سے اچھی جگہ بن رہی ہے۔ فیفا امن انعام جیتنا میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ فیفا ورلڈ کپ ڈراز کا اعلان۔ میگا ایونٹ 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں کھیلا جائے گا۔ اور فن قوالی کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے عزیز میاں قوال کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔